تو یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے میرے حبیب یہ جو کافروں مشرکوں اور منافقوں کو قتل کرنا ہے یہ کوئی کام یہ کام وہ انجام دے جو آپ جیسا ہو. تو نفس مصطفیٰ کو یہ کام دیا گیا. یعنی جنگوں میں جتنی تلواریں علی نے چلائیں وہ نبی کی جگہ چلائیں, نبی کی نیابت میں چلائیں. یہ واجب نبی پر قرار دیا گیا تھا, مگر آپ جیسا کرے تو گویا آپ نے کیا ہے. جی جو اب جسے قرآن یعنی جسے اللہ نبی جیسا کہے مسلمان اسے چوتھے نمبر پہ مانے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا, سارا عالم اسلام متفق ہے کہ محشر میں علی کا پہلا نمبر ہوگا. میرے مولا نبی نے فرمایا کہ محشر میں جب علی کی آمد ہوگی, میرا حضور ہوگا, میری آمد ہوگی, تو علی میرے آگے چل رہے ہوں گے اور میں علی کے پیچھے. تو ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ آپ تو افضل ہیں علی سے, آپ پیچھے کیسے چلیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا تم نے میرا یہ قول نہیں سنا, علی صاحب لوائی, علی میرا علمدار ہے اور علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے, لشکر پیچھے چلتا ہے. توجہ ہے. تو اب جسے محشر میں پہلا مانا جائے, میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں, جو قیامت میں پہلے نمبر پر ہے اسی کو دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے. اور آپ کو بشارت ہو اور آپ کو یہ مجدہ ہو کہ الحمدللہ ماحول اسی طرف جا رہا ہے. جی آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے, سب کو یہاں آنا ہے اور یہاں آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ جب امام بارگاہ بنا تھا, میرے عزیز جناب جون پوری صاحب, نجمی بھائی, یہ اور جو یہاں کی آبادی کے شخصیات ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بڑا امام بارگاہ شمار ہوتا ہوگا, اب یہ چھوٹا پڑتا ہے. تو امام بارگاہ چھوٹا نہیں پڑا ہے, حسینیوں میں اضافہ ہو گیا. جی اس وقت میں بہت بڑا تھا. جی جناب صابر حسین شاہ صاحب تشریف فرمائے, خیرپور کے ایک بڑے مضبوط سائدہ گوٹ خیرپور کے عزادار, ان کا وہاں امام بارگاہ کے متولی ہیں. ہمارے بچپن میں ان کا امام بارگاہ بہت بڑا لگتا تھا ہمیں. اب وہ گلیوں میں, روڈوں پہ, رستوں میں جگہ جگہ اسکرینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. لوگ اتنے آ گئے ہیں, وہ امام بارگاہ چھوٹا پڑ گیا. تو امام بارگاہ چھوٹا نہیں پڑا, لوگ بڑھ گئے ہیں, اور یہ تو ہونا ہے. یہ بھی میرے بھائی بہت ہی عمدہ, ہمیشہ کلام اچھا پڑھتے ہیں, اچھا کہتے ہیں. یہ جو بھی عزاداری کے فلسفے کے اوپر منظوم کلام پیش فرما رہے تھے, اپنا کلام پیش کر رہے تھے, یہ حقیقت ہے. یہ اگر آپ کا عزاداروں کا جہاد نہ ہوتا, یہ مسلسل ماتم, گریہ, مجلس, عزاداری کا جہاد نہ ہوتا, تو لوگوں کو ہدایت کا رستہ نہ ملتا. بہت سارے لوگ, بلکہ اکثر لوگ اس عزاداری کی برکت سے علی تک پہنچے ہیں. تو اس پورے کام کے اندر سب کا اپنا اپنا کردار ہے. جنہوں نے حدیث قصہ پڑھی, جنہوں نے مرثیہ پڑھا, جنہوں نے سلام پڑھے, کلام پڑھے. میں ابھی آپ کے سامنے حاضر ہوں, میرے بعد ممکن ہے مجلس کے اندر نوحہ خوانی اور ماتمداری کا سلسلہ ہوتا ہے, حتیٰ زیارت پڑھانے تک. اور یہ تو وہ آ گئے کہ جو سامنے آ گئے اور ممبر پر آ گئے اور تخت رضا پر آ گئے, لیکن جو جھاڑو دے رہے ہیں, جو دروازہ کھول بند کر رہے ہیں, جو مجلس کے بعد دوبارہ سے امام بارگاہ میں صفائی کریں گے, جو آپ کے آنے سے پہلے فرش جھاڑ رہے تھے کہ کسی طرح عزاداروں کو کوئی کنکر نہ چبھ جائے, انہیں تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے نا. ان کا مقام حسین کے نزدیک کچھ اور ہے. یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ کردار ادا کر رہے ہیں, اور ان سب کی محنت کا نتیجہ ہے عزاداری, اور عزاداری کا نتیجہ ہے ہدایت. یہ امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے. کربلا یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی امام حسین نے سن 61 ہجری میں. کربلا یونیورسٹی کے پوری دنیا میں کیمپس ہیں جنہیں امام بارگاہ کہا جاتا ہے. آنے والا یہاں طالب علم بن کر آتا ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے. کچھ نہیں صحیح, کم سے کم اس مجلس سے اسے یہ ملے گا کہ جہاں کہیں دیکھے گا نا کسی عالم کو, تو اس حلیے میں دیکھ کر کہے گا ہمارا عالم ہے. اسے تہذیب مل رہی ہے, اسے ادب مل رہا ہے کہ بیٹھا کیسے جاتا ہے, مجلس میں آیا کیسے جاتا ہے, مجلس میں جب فلاں ذکر ہوگا تو کیسے
سبحان اللہ کہنا ہے اور کیسے نعرہ لگانا ہے اور کیسے صلوات پڑھنی ہے اور کیسے زیارت کے موقع پہ گردن جھکانی ہے اور کیسے تبرک لائن میں لگ کر لینا ہے، اور تبرک کا اگر کوئی ایک کھیرا کوئی ایک ذرہ گر جائے تو اسے کیسے زمین سے اٹھا کر آنکھوں سے لگانا ہے، تبرک کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ جی یہ کھانا نہیں ہے، یہ تبرک ہے۔ کھانے تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہوٹلوں پر ملتے ہیں، امام کے اذا خانے میں تو تبرک ملتا ہے۔ یہ جو یہاں سے ملتا ہے نا وہ ہمارے رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ ہر شخص اپنا اپنا کردار، مکمل ایک نظام تعلیم، مکمل ایک نظام تربیت۔ آپ سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں، ہم مجلسوں میں جوتیاں اتار کر بیٹھتے ہیں۔ عزاداری تربیت کیسے کرتی ہے ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں، مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ کوئی ہوگا بھائی، کوئی کتنا بھی حیثیت والا، اتنی بڑی فیکٹری کا مالک اور اتنی 1000 ایکڑ کے زمیندار، اور کوئی ہوگا سیکٹری اور کوئی ہوگا وزیر محترم اور کوئی ہوگا گورنر صاحب، لیکن جیسے ہی وہ مجلس میں آ کے بیٹھا حسین کا فقیر ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تھوڑی گردن ہلا دیں، میری بات جاری ہے۔ ایک فیکٹری کا مالک بیٹھا تھا، 4000 مزدور اس کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اسی کی فیکٹری کا ایک نوکر، ایک ڈرائیور، ایک مزدور مجلس میں آیا اور اپنے ہی مالک کے آگے آ کے بیٹھ گیا، جگہ تھی بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے بے خیالی میں لات بھی مار دی۔ اب انہوں نے جو جھک کر دیکھا، مڑ کر دیکھا تو انہی کی فیکٹری کا نوکر، جسے وہ مثلاً 20,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، تو خیال آیا کہ اسے ڈانٹیں، اس سے ناراضگی کا اظہار کریں کہ پیچھے بیٹھو، نظر نہیں آ رہا میں تمہیں؟ تو جیسے ہی یہ بولنے کی کوشش کی تو فوراً مولا حسین نے ذہن میں خیال ڈالا، یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ تمہاری طرح میرا فقیر ہے۔ یہ خود ایک نظام تربیت ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی کی بات اگر کبھی آپ کو اپنے لیے لاحق ہونا تو وہ ہے تکبر۔ جب کبھی ہمارے دل و دماغ میں تکبر کا وائرس آئے، تکبر کا کوئی بیکٹیریا آئے، تکبر کا کوئی جراثیم آ جائے تو سمجھیں بیمار ہونے والے ہیں۔ اور تکبر مٹانے کا بھی ایک بہترین ذریعہ عزاداری ہے۔